السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو ایک سیٹ کر کے چھوڑ ڈالو، بولو آگے پیچھے کرو لوگ، جو صبح میں کر رہے تھے وہ سب ایک سیٹ کر کے چھوڑ ڈالو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے نہایت ہی اہم عنوان اور موضوع پر منعقد ہے۔ اس عنوان کے تحت عام طور پر یہ عاجز جہاں بھی جاتا ہے دو چار اشعار شروع میں پڑھتا ہے۔ عنوان ہے ہمارے آج کے جلسے کا، جلسے تحفظ ختم نبوت۔ انشاءاللہ تعالی
مختصر بات اشعار کے بعد آ جائیں گی۔ اللہ کے فضل سے نبی کا صدقہ لے کر، ان علماء کرام کی دعائیں لے کر میں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اشعار سماعت فرما لیں۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ بولو کہتی بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں تو نوا نہیں نا بیجاپور کو۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک کام کریں گے، ختم نبوت زندہ باد میرے ساتھ مل کر سب پڑھیں۔ پڑھیں گے؟ کبھی سوچنا نہیں میری آواز برابر نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر آواز نہیں، دل اور محبت، جذبہ اور عشق دیکھتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سچ پوچھے تو اس عنوان کا جلسہ جہاں بھی منعقد ہوتا ہے وہاں آقا کی روح مبارک متوجہ ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کسی عمل سے آقا کا خوش ہونا یہ دلیل ہے ہماری نجات کی۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب اشعار سنیں۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جام، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جام، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر ہے، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار۔ بولو بے شک بولو۔ اس سے کرے گا جو انکار
وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا عمل جو اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے وہ بتا کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ دن کے 24 گھنٹے، بیجاپور میں کتنے گھنٹے؟ 24۔ ہمارے بنگلور میں بھی 24، ہمیں تمہیں سیم چل رہی۔ دن کے 24 گھنٹے میں نمازوں کے ساتھ ساتھ ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم 1 یا 2 مرتبہ اپنے زبان سے یہ شعر نکال دے، ختم نبوت زندہ باد، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوگی۔ عمل بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ ادا کرنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 1 سیکنڈ۔ صبح کو اٹھے، اچانک زبان سے نکل جائے کہ ختم نبوت زندہ باد۔ گاڑی میں بیٹھے اور کہیں جا رہے ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، بڑی عمر کے ہو کے چھوٹی عمر کے، چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی اگر گود میں رکھ کر بات کرنا سکھا رہے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک چھوٹا سا یہ جملہ اسے اس عمر ہی میں رٹا دے۔ 24 گھنٹے اپنے تمام ضروریات اور عبادات، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اپنی زبان سے 1 مرتبہ صحیح نکال دے میرے پیارو، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ کیا ہے جملہ؟ یہ کیا ہے عقیدہ؟ یہ کیا ہے مسئلہ؟ 10-15 منٹ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، پورا اسلام 3 چیزوں میں بٹا ہوا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ پورے یہاں رہنا، کام ہی نہیں جانا، یہاں رہنا کا تو دماغ یہاں۔ سبق کی طرح سنیں، یاد رکھیں، ورنہ ٹوپیاں پہن کر بھی ایمان سے باہر رہو گے۔ گھروں میں قرآن رہے گا، ایمان سے باہر رہو گے۔ داڑیاں ہوگی، جھبا ہوگا، امامہ ہوگا، لباس شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن اگر یہ عقیدہ سمجھ کر اس پر مضبوط نہ رہے تو ایمان سے باہر۔ یہ عقیدہ سمجھو، اس پر یقین رکھو، ورنہ بیجاپور کے مسلمانوں اور اس ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے جہاں بھی بات جاتی ہے وہاں تک میں بات آج بیجاپور کے اس اسٹیج سے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ نہ سمجھے اور اس پر قائم نہ رہے، نام کا نکاح رہے گا لیکن بچے حرام کے ہوں گے۔
اور ایک جملہ سنو، اس عقیدے کو سمجھے نہیں اور اس پر قائم نہیں رہے، نام کا نکاح رہے گا، بچے حرام کے ہوں گے، آئیڈینٹی میں بچوں کی نسبت باپ کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت میں اس غلام کی نسبت نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ توجہ کے ساتھ سننا، گھروں میں جا کر مذاکرہ کرنا، میری شان نہیں بڑھے گی، مجھے جو ملے گا ان الفاظ سے، اللہ رسول کے دربار سے، اس کا تو میں بھی محتاج ہوں۔ ہم مطلبی لوگ ہیں اور ہمارا مطلب اللہ سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا مطلب ہمارے پیارے آقا سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کے رشتے اگر مطلب سے جڑتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں، لیکن دین کے رشتے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس میں مطلب ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ سے دوستی کیا، مطلب میرا کھانا ہو، میں ذلیل۔ میں آپ سے دوستی کیا، مطلب میرا پیسہ ہو، میں ذلیل۔ آج کل دوستیاں ایسی چلتی ہیں نا بھائی، وہ دور چلے گیا، دوستیوں کے اندر اخلاص تھا، وہ دور چلا گیا، دوستیاں بے مطلب بے مقصد تھی، وہ دور چلا گیا، کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، اب مقصد پیسہ ہے تو دوستی کرو، کچھ ملتا ہے تو دوستی کرو، ورنہ سلام کرنا تو دور کی بات کے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ عوام کے اندر نہیں، حضرت مولانا شفیع صاحب دامن برکاتہم میرا ساتھ دے آپ، میں نے ماحول کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے کی عادت رکھا ہوں، یہ تو عام لوگوں کی عادت نہیں، یہ تو خواص کے اندر بائی جانے والی باتیں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یہی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، مطلب اور مقصد ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ یہی غلام پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، مطلب اور مقصد ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہماری مطلبیں پوری ہوتی ہے انہی دو سے۔ لیکن آج جو باتیں سنیں گے ان کا مذاکرہ کرو، ہمیں جو ملے گا اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا ایمان محفوظ ہوگا اس مذاکرے سے۔ کہاں جی گئے تھے؟ لیٹ گئے تو بیجاپور میں گھر میں عورتیں پوچھتے نہیں پوچھتے پوچھتے کہ تو محبت نہیں، پوچھتے کہ تو محبت نہیں۔ ہمیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے لیٹ گھر کو گئے، ہم نہ اگر ہماری گھر والی کہاں جی یہ بارش میں اتنا لیٹ تھی کو دیکھ کی بھیکو ہی کیا بول کر، تو اسے آئی لو یو بولنے کی ضرورت نہیں، یہ انداز خود آئی لو یو کا ترجمہ۔ کیا حضرت ہمیں پاگل ہیں ہم لوگ، کھانا پکا کر دیتی محبت سمجھ میں نہیں آتی، کپڑے دھوتی محبت پر یقین نہیں، ہمارے بچے پیدا کرتی محبت پر یقین نہیں، ہمارے گھر کی حفاظت کرتی محبت پر یقین نہیں، جب تک کہ آئی لو یو نہیں بولتی۔ بات صحیح بول رہا ہوں میں؟ ہاں، لیٹ گئے تو پوچھتے، اور انہی کو پوچھتے ہیں
جو صاحب خانہ ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں یہ سوال دونوں کو نصیب نہیں ہے. جب آپ سمجھ گئے تو میں بولوں کیوں؟ اچھا ہے ایسا ساتھ دینا بن جائے، کیونکہ بول بول کو میں دشمنوں کی نظر میں آ رہا ہوں. ایسا سوال ملک کے دو لوگوں کو نصیب نہیں ہے. جب آپ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے یہ بارش کا ماحول اور آپ تاخیر سے کیوں آئے، تو آپ عاجز کا نام نہ لیں، لیکن پورا مضمون جتنا آپ کو سمجھ میں آئے وہ بیان کر دے. انشاءاللہ تعالی تمہارے گھروں کے اندر ختم نبوت کا مذاکرہ بھی نبی کی سفارش کا سبب بنے گا. نبی کی سفارش کا سبب. سنو، پورا اسلام 3 حصوں میں ہے. کتنے حصوں میں؟ زور سے بولو نوجوان، مجھے تمہاری بہت فکر ہے، محبت بھی تمہاری ہی سے ہے. یقین نہیں آتا ہے تو آئی لو یو. ابھی کیا بولوں رے بابا، قسم اللہ کی باوضو بیٹھا ہوں، اذان ہے، اٹھا تو تمہاری فکر، سوتا ہوں تو تمہاری فکر، تم کو دیکھتا ہوں تو تمہاری فکر، تم کو سوچتا ہوں تو تم کو پیاری فکر، تمہاری یاد کرتا ہوں تو تمہاری فکر. تم اپنے آپ کو پہچانو، اس لیے کہ ہم سب اسلام کا کوئی اور پارٹس بن سکتے ہیں لیکن تم ہی اسلام کی طاقت ہو. تم اسلام کی ہمت ہو، اسلام کی طاقت کی تم تصویر ہو. اس لیے تمہارا سمجھنا بہت ضروری ہے. پورا اسلام کتنے حصوں میں ہے؟ سبحان اللہ. ایک حصہ عقائد اور ایک حصہ مسائل اور ایک حصہ فضائل. یہ تینوں جمع ہوتے ہیں تو یہ کامل اسلام بنتا ہے. علماء کی توجہات، سبق دیتے نہیں وقت تم لوگ. جمعے میں وقت دو، ہفتے میں 1 مرتبہ تفسیر کو وقت دو، کوئی دن کسی مسجد میں بخاری شریف کو وقت دو، کوئی ایک دن کسی مسجد میں مسلم شریف کو وقت دو. ایک مولانا کو ایک نصاب دو، اور ایک مولانا کو اور ایک نصاب دو، اور ایک مولانا کو اور ایک نصاب دو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا وقتاً فوقتاً مل کر بیٹھنا دشمنوں کے لیے زبردست جواب ہوگا. اب 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے جلسے میں یہ علماء کرام یہ عاجز کتنا بول سکتا؟ جمعہ آتا بیجاپور میں؟ نہیں آتا؟ نہیں آتا کہ تو بولو بنگلور سے بھیج دوں. آتا نہیں جمعہ؟ الحمدللہ آتا. کیا کیا ہوتا جمعے میں بیجاپور میں؟ بریانی بنتی، خشخا بنتا، خورما بنتا، مچھلی بنتی، جھنگے، منہ میں پانی آ رہا ہے. غسل کرتے، پانی نہاتے، کپڑے پہنتے، ہفتہ ٹوپی نہیں پہنتا، اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات نہیں پہنتا، جمعے کو پہن لیتا ہے، عطر بھی لگا لیتا ہے، سرما بھی لگا لیتا ہے، 2 رکعت نماز مسجد میں جا کر پڑھ کر واپس آتا ہے. اسی کو جمعہ سمجھا ہے. جمعے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کی امت کو جو عطا کیا ہے، ایسا زبردست نظام کسی نبی کی امت کو بھی نہیں دیا اور آج دنیا میں کسی مذہب کے پاس بھی نہیں ہے. خالی جمعہ دو بس، ان جلسوں کی ضرورت نہیں. 20 منٹ مولوی صاحب بیان کیا کریں گے؟ یہ 20 منٹ میں اسلام بیان کرنا، عقیدہ بیان کرنا، مسائل بیان کرنا، فضائل بیان کرنا، اور اس کے علاوہ اسلام پر ہونے والے حملے بیان کرنا.
1 بجے بیان شروع، 1:20 کو بیان ختم، 5 منٹ سنت، 5 منٹ عربی خطبہ، 5 منٹ نماز، کتا ہوگا قصہ ختم۔ ذرہ 2 منٹ بڑھ گئے، جمعے میں سامنے بیٹھنے والے مسلیان خطیب صاحب کو اتنا گھور کو دیکھتے مولانا جتنا تو سہاگ رات میں جورو کو نہیں دیکھے گا۔ چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد عمر فاروق گوری پانڈیا، ہماری مسجد کی اذان ہو رہی ہے۔ ذرا قریب قریب ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ پورا اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور ایسے موقع ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ان عنوانات کو اس وقت جمعے کے خطبات میں اور دوسری مجلسوں میں بیان کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ پورا اسلام کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ ایک حصہ عقائد کا، ایک حصہ مسائل کا، اور ایک حصہ فضائل کا۔ یہ 3 حصے مل جاتے ہیں تو ایک کامل اسلام بنتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر کس کا؟ عقائد کا۔ دوسرا نمبر مسائل کا۔ تیسرا نمبر فضائل کا۔ لیکن اس وقت امت کا حال کیا ہے؟ عقیدوں کو بھی چھوڑ دیے، مسائل کو بھی چھوڑ دیے، فضائل کے پیچھے پڑے ہوئے۔ عقائد کو بھی چھوڑ دیے، مسائل کو بھی چھوڑ دیے، فضائل کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ فضائل کا نمبر 3 ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے لے کر آپ حضرات کے تعلقات جن جن علماء سے ہیں، سب کے پاس آپ جا کر پوچھ کر دیکھیں، خبر سے لے کر حشر کے میدان تک اللہ تعالیٰ فضائل کا سوال نہیں کریں گے۔ سوال ہوگا عقائد اور مسائل کا، اور سب سے پہلے عقائد کا۔ عقیدے صحیح ہو، عقیدے اچھے ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، اور ہمارے عقیدے کے لیے قرآن میں دلیل ہو، حدیث میں دلیل ہو۔ اور یہ بس سمجھ، اور ہمارے عقیدے کے لیے صحابہ کا اجماع ہو، اور ہمارے عقیدے کے لیے حضرات ائمہ، مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہو، وہی عقیدہ صحیح۔ پھر کہتا ہوں، یہ بھی آقا کی سنت ہے، جب بات باریک ہوتی اور نازک ہوتی، آقا اس بات کو مجلس میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ بیان کرتے تھے۔ میں بڑی محبت اور ادب کے ساتھ حضرات، یہ میری عمر کے حضرات علماء سے کہتا ہوں، تقریر زبردست گہری باتوں کا نام نہیں ہے۔ تقریر 1-2 جملے صحیح سامنے والے کو سمجھانے کا نام ہے۔ اور 10 جلسے کرو، کوئی بات نہیں، لیکن سمجھا کر چھوڑو۔ عقائد جس کا ثبوت قرآن میں ہو،
جس کا ثبوت حدیث میں ہو، عقیدہ جس کو اللہ نے بیان کیا ہو، نبی نے بیان کیا ہو، صحابہ کا اجماع ہو، ائمہ کرام مطلب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بھی دوسرے ائمہ مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہو، تب جا کر وہ عقیدہ اسلام کا اہم اور مضبوط اور صحیح عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہمارے سامنے عقیدہ بن کر آتا ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کا اس پر اتفاق نہیں ہے، کسی امام کا کوئی قول اس پر نہیں ہے، تو وہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ پرانے کاغذ کو لپیٹ کر کچرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ آج ایسے عقیدے آ گئے بازار میں۔ سب سے بڑا فساد جس عقیدے میں ہے اسے بیان کرنے سے پہلے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے غلط عقیدے بازار میں آ گئے ہیں جس پر امت کا عمل ہے۔ تم 100% فضائل پر عمل کرو، باریک سے باریک مسائل کا لحاظ رکھو، اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تمہارا مسئلہ، تمہارا عمل، تمہاری فضیلت قبول ہونا تو دور کی بات، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ پیارو، پورے درد کے ساتھ ایک ایک جملے پر اللہ کے پاس دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ہر چھوٹی بڑی فضیلت پر آپ کا عمل ہو اور ہر عمل میں باریک سے باریک مسئلے کا خیال کرتے ہو، لیکن عقیدہ خراب ہو، فضیلتیں قبول ہونا، مسائل سے آراستہ اعمال قبول ہونا تو دور کی بات، ایمان بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ آج بازار میں آ گئے ہیں ایسے عقیدے۔ ابھی میں ظہر میں یہاں آیا، حجاج کرام کے استقبال کا جلسہ تھا، یہاں سے جاتے ہوئے اس شادی محل کے بارے میں میں نے پوچھا کیا ہے یہ شادی محل ہے، عالمگیر شادی محل ماشاءاللہ۔ اور شادی محل عام طور پر ہفتہ، اتوار، پیر، جمعرات، جمعہ خالی نہیں ہوتا۔ میری بھی شادی ہو گئے صبح، تم نہ کیسا حضرت معلوم شادیاں کے بارے میں، جو شادیاں کے بارے میں تمہیں جانتی ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں۔ ہفتے کو شادی محل ملنا بہت مشکل، بلکہ بعض شادی محل میں تو ہفتے کا ریٹ الگ، اتوار کا ریٹ الگ، پیر کا ریٹ الگ، جمعرات کا ریٹ الگ، جمعے کا ریٹ الگ، اور پورے ویک میں ہفتے اور اتوار کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج ہفتہ ہے، خالی نہیں ہونا، آج شادی ہونا تھا، یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ تم نہ جلسہ نظر آیا، مجھے عقیدہ نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی ہفتہ ہے، شادی محل ہے، وہ بھی خالی ہے، کیسا وقت مل گیا؟ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں سفر میں شادیاں نہیں کرتے، محرم میں شادیاں نہیں کرتے۔ اب غلط عقیدہ بازار میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس عقیدے کو رکھ کر قرآن سے پوچھو، اے قرآن بتا، سفر میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، محرم میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ قرآن کہے گا تم شادی جب چاہے تب کرو، نماز کے لیے اوقات طے ہیں، روزے کے لیے اوقات طے ہیں، زکوٰۃ کے لیے اوقات طے ہیں، حج کے لیے ایام طے ہیں، شادی تم جب چاہے تب کرو۔ تو قرآن جواب دیتا ہے، نبی کی حدیث کتابوں میں آراستہ ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بادب ہو کر پوچھو، یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان کا، آپ نے
اسلام کا، آپ نے اعمال کا، آپ نے فضائل کا ایک ایک مسئلہ بتایا ہے، نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر زکوٰۃ تک، زکوٰۃ سے لے کر حج تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر تجارات تک، تجارات سے لے کر سیاست تک، یہاں تک کہ پیارے آقا ماں کی گود سے لے کر خبر کے گھڑے تک، دستر سے لے کر بستر تک کا ہر مسئلہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ کا بیان ہی بیان ہے، آپ کا بیان ہی شریعت ہے، آپ کا بیان ہی اسلام ہے، آپ کا بیان ہی ایمان ہے، آپ کا بیان ہی دنیا ہے، آپ کا بیان ہی آخرت ہے۔ یا رسول اللہ، محرم میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سفر میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آقا فرمائیں گے شادی کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، میں نے خود اپنے بچوں کا نکاح محرم میں کیا ہے، صحابہ محرم میں کرتے تھے، تم جب چاہے تب شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن آج امت میں پتہ نہیں کہ کس بوڑھے نے یہ عقیدہ بنایا، کس بوڑھی نے یہ عقیدہ بنایا، کس دجال نے یہ عقیدہ بنایا، کس فتنے اور شیطان نے یہ عقیدہ بنایا۔ اتنے علماء ہیں، اتنے مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے بیانات ہو رہے ہیں، ایک چھوٹا سا غلط عقیدہ جو اندر داخل ہو گیا وہ نکلنے کو نہیں نکل رہا ہے۔ کھانے میں غلط عقیدے، پینے میں غلط عقیدے، سونے میں غلط عقیدے، توبہ توبہ، عقیدہ صحیح نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ بنگلور میں ایک جگہ ایک راستے سے جا رہا تھا، بڑے مزے کی بات ہے مولانا شفیع صاحب، ایک راستے سے جا رہا تھا، زبردست محلہ تھا مسلمانوں کا، کثیر تعداد میں مسلمانوں کا محلہ تھا، وہاں میں اور میرے دوست پیدل جا رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی ایک پلیٹ میں، اسے ترکاری کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، بلر معلوم؟ بلر نہیں معلوم، چھلی دال وہ بھی نہیں معلوم، وہ چھل کو سالن بناتے نا، لہسن نہیں بھائی، بٹانے کی پھلی سمجھو نا، جب بٹانے کی پھلی کی طرح آتی وہ ذرا چپٹی ہوتی، اسے بھی بڑا پردہ، پھر اندر بھی پردہ، سمجھ میں، اس کے چھلکے لا کو باہر ڈالی انہیں، بچی روستے، صحیح جواب 1 کروڑ روپے۔ چھلکے لا کر باہر ڈالی۔ میں ہمارے دوست سے بولیا کیا آتی بھی عقل ہے بھی بچی کو؟ مسلمانوں کی پہچان طہارت، پاکیزگی، الطہور شطر الایمان، جسم میں پاک رہے، کپڑوں میں پاک رہے، جہاں بیٹھتا جگہ پاک رہے، جہاں سوتا جگہ پاک رہے۔ پاکی کا جتنا لحاظ اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرے تو دور کی بات کہ چھینٹے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور بھی مسائل ہیں، اتنا پاک ہے ہمارا دھرم کہ رستے میں لا کر یہ چھلکے ڈال رہی ہے۔ نہیں نہیں، میرا دوست بولا معلوم نہیں کیا مولانا تم نا عقیدہ، کیا بھی عقیدہ؟ عورتوں کا عقیدہ ہے یہ چھلکے پر جتنے لوگ چلیں گے سالن میں اتنا مزہ آتا۔ مارکیٹ میں ہے عقیدہ۔ میں بولا اتنے مشکل سے چلا کو سالن میں مزہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 2-4 چپلاں کوکر میں ڈال ڈالے تو ڈائریکٹ مزہ ہوگا۔ کھانے میں غلط عقیدے، پینے میں غلط عقیدے، سونے میں غلط عقیدے۔ ایک مرتبہ قبرستان گیا، قبرستان ہے بیجاپور میں، بنگلور میں بھی ہے، جاتے ہیں کیا قبرستان؟ نہیں جاتے؟ کسے تو بھی بھیجنا کہ تو جاتے ہیں، چلو بھی جا کر آئیں گے، موت یاد ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اول قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب تمہارا ایمان بن گیا، تمہارے عقیدوں کی محمد گارنٹی دیتا ہے، اے صحابہ اب تم جاؤ زیارت کر کے آؤ، قبروں کی زیارت سے مردہ دل بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں گیا قبرستان، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے دوست تھے،
جنازہ بھی مجھے پڑھانا تھا، میں پڑھا کر تدفین میں بھی میں تھا رہا۔ واپس تدفین کے بعد دعا کے بعد باہر نکل رہے ہیں تو ایک صاحب رے مرغا لایا کیا رے؟ مرغی کا نوشو، مرغا نہیں معلوم مرغا؟ پھر ایسا سن رہی خاموش ہو گو، کیا بولتے مرغے کو یہاں؟ مرغا بولتے۔ مولوی صاحبہ کا پکا دوست، مرغا لایا کیا رے؟ اب میں پریشان ہو گیا، انہیں قبرستان میں مرغا بکرا لایا، مامو چھوڑ ڈال، مرغا چھوڑ ڈالے، میں پکڑ لیا ان کو۔ مرغا بھی بڑا ہے، قبرستان میں تو مردے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، ان کا رزق تو بدل چکا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو، تو یہاں مرغا کہیں کچھ چھوڑیا؟ نہیں حضرت، جو انتقال ہوئے ہمارے بڑے بھیا انہوں، اور آج چہارشنبے کا دن ہے، ہمارے اماں بولے چہارشنبے کے دن کون بھی مرے تو میت کے ساتھ مرغا بھیجنا کہتے، نہیں تو گھر سے 4 جنے جاتی کہتے ہیں۔ لیٹ آف کرو بیٹے، لیٹ آف کرو۔ میت کے ساتھ مرغا بھیجنا کہتے، نہیں تو گھر سے کتنے جنے جاتے کہتے؟ 4 جنے کی باو۔ چہارشنبے میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا کہتے، 4 ہوتا کہتے۔ میں بولا گھگو، میری شادی سے پہلے بولنا نہیں، میں شادی بھی چہارشنبے کو کرتا۔ پاگل، شادی سے پہلے بولنا نہیں، پیر کو نکاح ہوا میرا، ایک دن انتظار کر کے چہارشنبے کو شادی کر لیتا تو پھر قرآن پر عمل ہو جاتا۔ عقیدے سیدھے رکھو، آئیں گے، مال آئے گا بازار میں، مال آئے گا بازار میں، ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں، بات بٹھانا مقصد ہے، مال آئے گا بازار میں، اور تم تو اتنے عقل مند ہو، تمہاری ضرورت کا مال بازار میں آتا ہے تو خریدتے نہیں، ورجنل کی ڈپلیکیٹ دیکھتے ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا 5 روپے کی قیمت کا کوئی مال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ورجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ کپڑا لینے جاتے ہیں تو گھس گھس کے دیکھتے ہیں ورجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ دودھ لینے جاتے ہیں، دودھ میں انگلی ڈبا کر دیکھتے ہیں کہ ورجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ اور آج بازار میں ورجنالٹی کم، ڈپلیکیٹ زیادہ ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو جانچتے ہیں، ایسے ہی بہت سارا مال عقیدہ بن کر بازار میں آ رہا ہے، آپ اس کی تحقیق کرو۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ نے آپ کو اسلام عطا کیا ہے۔ جب باہر کوئی مال آتا ہے تو آپ اسے پہلے تحقیق کرو، اگر تحقیق کرنے کا علم نہیں ہے اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہبری کے لیے امت میں نبیوں کو تو پیدا نہیں کیا، یہ شان ہے میرے آقا کی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آن ہے میرے آقا کی، یہ عظمت ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن امت کی رہبری کرنے کے لیے اللہ نے میرے آقا کی امت میں ایسے علماء کو پیدا کیا ہے، یہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ان کا کام نبیوں کا کام ہوگا۔ آ گیا مال بازار میں، سمجھ گئے آپ وہیں ریجیکٹ کر دو، نہیں تو لے کر آ جاؤ مفتیان کے پاس، لے کر آ جاؤ علماء کے پاس، ائمہ کے پاس۔ مولانا یہ بات آئی ہے، ہم نہ تو اتنا نالج نہیں ہے، آپ ہمارے امام ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ اگر یہ علماء اس بات پر اپنی سند پیش کرتے ہیں، بات پہنچانے والے کو لے کر جاؤ، چائے پلاؤ، ہریرا پلاؤ، سموسہ کھلاؤ، کیک کھلاؤ،
شیخ کھلاؤ، پھال کھلاؤ، تلا ہوا گوشت کھلاؤ، کیونکہ اس نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ اگر مولانا بولے کہ اس مال سے، اس بات سے، اس عقیدے سے تیرے ایمان کو خطرہ ہے، تو پھر اسے لے کر جاؤ، اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے پرسنل پوچھو، اپنے پبلک میں بول کو کہیں کو میں اٹک جاؤں۔ غلط عقیدے بازار میں آ گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ختم نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور گہرائی میں جانا جاتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اس کلمے کے دو حصے، کتنے حصے؟ ہر حصے کے دو باتیں۔ مطلب بات صحیح ہو تو دعا کر دیں۔ یہ پورا کلمہ ایک ایمان کی چابی، کنجی، اس کو پڑھے بغیر، اس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں۔ اس کلمے کے دو حصے، ہر حصے کی دو باتیں۔ ایک حصہ لا الہ الا اللہ، کیا حصہ؟ الا اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے۔ اور آج کل یہ کلمہ سب کو اٹک رہا ہے۔ مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا، کہا کہ حضرت میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے ایک سوال کیا، میرے پاس جواب نہیں ہے حضرت، آپ ذرا میری رہنمائی کریں۔ میں پوچھا کیا با سوال؟ حضرت 1 سے 3 4 غیر مسلم جو اپنے ماحول اور معاشرے کے بڑے مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، کیا کہ تمہیں کیسا جی کہہ سکتی تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں بول کر؟ تمہیں تمہارے اللہ کو مانو، ہمیں ہمارے خدا کو مانتے، وہ الگ بات، لیکن تم لوگ جو کہتے ہیں نا تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور تمہارا اللہ سب سے بڑا ہے، معقول سوال ہے یہ؟ ایسے سوالات بازار میں ہی، ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر سنو، جواب تمہیں جا کر دو، ہماری نہیں، تمہاری عزت بڑھے گی۔ کیا مولانا؟ تمہارے جواب پر فرشتے ناز کریں گے۔ علماء کے پاس الحمدللہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ منطق و فلسفہ بھی ہے۔ ہر سوال کا جواب اگر کسی دھرم میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے، ہر سوال کا جواب کسی کتاب میں ہے تو اس کا نام قرآن ہے، ہر سوال کا جواب کسی کی زندگی میں ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ انہیں سوال کیسا تو بھی کریں دو حضرت، الحمدللہ ہمارے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا تو بھی کریں دو سوال، الحمدللہ جواب ہے۔ یا تو قرآن سے دیں گے، نہیں تو حدیث سے دیں گے، نہیں تو صحابہ سے دیں گے، نہیں تو ابو حنیفہ سے دیں گے، نہیں تو امام شافعی سے دیں گے، نہیں تو امام مالک سے دیں گے، نہیں تو امام احمد بن حنبل سے دیں گے، یا نہیں تو آخری اسٹیج میں عقل سے دیں گے۔
ایک جگہ تقریر کو گیا، بولا کہ یا نہیں بولا کہ مجھے یاد نہیں، ایک جگہ تقریر کو گیا، تقریر کو جانے کے بعد بولا اسلام میں ہر چیز جو بھی کھاتے ہیں اس کی دعا ہے، جو بھی پیتے ہیں اس کی دعا ہے. بولے ہمیں پینے والے چیزاں بدل گئے تو دعا بدل جاتی. پانی پیے تو دعا الگ، دودھ پیے تو دعا الگ، ٹھنڈا پانی پیے، شربت پیے گرمی کے سیزن میں اس کی دعا الگ. سبحان اللہ. اب بیان کرنے کو تو زبردست الحمدللہ بیان کر دیا، اس کے بعد آیا تو میرا آدمی اٹکا لیا مجھے. اور یہ قوم کی مصیبت حضرت، باہر والے اتنا اٹکاتے نہیں جتنا اندر والے اٹکاتے. بڑی محبت ہے آپ لوگوں سے. دکھتا تو جوان ہوں لیکن بڑھاپا آ گیا ہے. لیکن بہت محنت کریں، آپ مطالعہ کریں، مطالعہ کریں. علماء سے گزارش ہے مطالعہ کریں. ہمارے تدمیہ پکڑتے ہم نا، اور منجے تو اور زیادہ پکڑتے. حضرت کیا پیت بھی دعا ہے کیا حضرت کیا جلسہ ہو جا کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان کردال کو تھک کو آ کو سویا تو جتنی تکلیف دشمنوں سے نہیں ہوتی جتنی عاشقوں سے ہوتی. سونے کے واسطے آیا حضرت. حضرت کیا پیت بھی دعا ہے کیا حضرت کیا ہاؤ بھی ہے بھی دعا. چا پینے کی دعا کیا حضرت کیا ہے. ذرا میں بھی ٹینشن میں آ گیا کیونکہ فوراً میں سوچیا اللہ نبی کے زمانے میں نہ چا تھی نہ چا والا تھا. نبی کے زمانے میں نہ چا تھی نہ چا والا تھا. اگر اس زمانے میں والا رہ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہو جاتا. شاید نگاہ نبوت سے مقدر سنور جاتی. کیسے کیسوں کو بدلا میرے نبی نے. درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آقا کی نظر عمر پر پڑی فاروق بن گئے. آقا کی نظر ابو بکر پر پڑی صدیق اکبر بن گئے. عمر کیا آقا کی نظر عثمان پر پڑی ذوالنورین بن گئے. آقا کی نظر حضرت علی پر پڑی کرم اللہ وجہہ بن گئے. آقا کی نظر حضرت حمزہ پر پڑی سید الشہداء بن گئے. آقا کی نظر عائشہ پر پڑی صدیقہ بن گئے. آقا کی نظر صحابہ پر پڑی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بن گئے. آقا کی نظر ایک واسطے سے ابو حنیفہ پر پڑتی ہے تو امام اعظم بن گئے. اچھا تھا کہ ایسے والے اس زمانے میں ہو جاتے. میں بھی ٹینشن میں آ گیا. اللہ ایک کاتبی جواب دے انہیں جانا میں سونا پھر انہیں دوسرے کبھی بھی مولوی صاحب کو اٹکانا نہیں. فوراً میں بولا چاقو غور سے دیکھ. دودھ زیادہ رہا دودھ کی دعا پڑھ نہیں تو پانی کی دعا پڑھ. ختم. کیا مولانا چپکے کیا پڑھے منطق. کلو جا با کلو با جا. ہر سوال کا جواب اسلام میں ہے. ہر سوال کا جواب. میں بہت گہرائی میں جا رہا ہوں اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ پھر مجھے کسی اور جلسے میں بلاؤ، لیکن ختم نبوت میری نجات کا راستہ ہے. پھر کبھی موقع مل جائے
میں فراز سے، مولانا شفیع صاحب سے، دیگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میرے پاس میرے اساتذہ کے ختم نبوت پر زبردست اسباق ہیں جو قوم کو سمجھانے کے لائق ہیں۔ پھر کبھی میں اس عنوان پر آؤں گا، جب آپ آئیں گے تو اکیلے نہیں، ساتھ میں 10 کو لے کر آنا۔ فضائل میں کمزور یا فضیلت ہی نہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، مسائل میں کمزور یا مسائل میں 19-20 چھوڑو، عقیدوں میں کمزور نہ رہو، عقیدے سلامت تو خدا کا فضل بھی، نبی کی سفارش انشاءاللہ۔ معراج کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پیغمبر کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد بتاؤ کہ میں سفارش کا حق دوں یا ابھی سے آپ کی آدھی امت کی گارنٹی دے دوں؟ حق سفارش دوں یا آپ کی آدھی امت کی گارنٹی ابھی لکھ کر دے دوں کہ آپ کی امت جتنی ہوگی اس میں سے آدھی کی مغفرت پکی ہے۔ جس کے پاس عقل کے 990 پر 9 حصے ملے ہیں وہ میرا اور آپ کا نبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے آدھی امت کی مغفرت کی گارنٹی نہیں، مجھے حق سفارش دے دیجئے۔ اللہ دیکھ کر نبی کو مسکراتے ہیں، اے محمد آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، اے اللہ جب مجھے سفارش کا وقت آئے گا، میں چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو آپ اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ کروڑوں مرتبہ درود ہو میرے آقا خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں، اے اللہ جب حشر کا میدان ہوگا، آپ اپنے فضل سے مجھے مقام محمود اور حق سفارش عطا کیا ہے، مغفرت کا جب وقت آئے گا، معافی کا جب وقت آئے گا، اے اللہ آپ میرے امت کے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ میں میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی سفارش کروں گا، میری سفارش پر ان کی مغفرت کر دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ آقا کی سفارش میں اگر ہم کو حصہ ملنا ہے، 2 باتیں، ایک تمام عقیدے سلامت رکھو، دوسرا ختم نبوت پر مضبوط رہو۔ پھر جملہ کہتا ہوں، آقا کی سفارش، ہم چھوٹے گنہگار نہیں، ہم بڑے بڑے گنہگار ہیں، کبیرہ 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 گناہوں کے ہم مرتکب ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا مجھ پر، اللہ نے پردہ ڈال دیا آپ پر، سلام جاری ہے، مصافحہ جاری ہے، معانقہ جاری ہے۔ ایک پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے اسے اٹھا دے، سلام بند ہو جائے گا، مصافحہ بند ہو جائے گا، اقتداء بند ہو جائے گی، امامت بند ہو جائے گی۔ بڑے بڑے گنہگار ہیں، لیکن پیاروں بیجاپور کے آواز جہاں تک جاتی ہے، مردوں تک جاتی ہے کہ عورتوں تک جاتی ہے، سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آقا کی سفارش میں حصہ اگر چاہتے ہو، عقیدے اچھے رکھو، 2 کام کرو۔ ایک، تمام عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق، صحابہ کے مطابق، ائمہ کے اقوال کے مطابق رکھو، اور دوسرا کام کیا ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے میں مضبوط رہو، مضبوط رہو۔ اور پیاروں میں ابھی آدھے گھنٹے کے بعد جو جملہ بیان کرنا چاہتا تھا اب آ رہا ہے ذہن میں بیان کر رہا ہوں۔ جملہ بڑا سخت ہے، معاف کرو، لیکن ضرورت ہے۔ اگر کوئی فتنہ پرور، کوئی شیطان، کوئی مکار، کوئی غدار آ کر کہتا ہے کہ انہیں تیرا باپ نہیں، تو سمجھ بیٹھا ہے کہ انہیں تیرا باپ ہے، تو آپ ذرا تحقیق
کر لیں، لیکن اگر کوئی آ کر کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے بعد انہیں بھی نبی ہے، تحقیق کا 1 سیکنڈ بھی استعمال نہ کرے، یا تو اسے مار دے یا تو خود مر جائے۔ آقا کے ختم نبوت پر نہ بحث ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ مجادلہ ہے، نہ تبصرہ ہے، نہ تحقیق ہے، نہ گہرائی ہے، نہ نظر ہے۔ آقا نبیوں میں سب سے آخری نبی تو آخری نبی ہے۔ تحفظ ختم نبوت ہمارے عقیدوں کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مضبوط عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ باپ بھی اس میں کمزور نظر آیا، رشتہ توڑ دو، ماں بھی کمزور نظر آئی، ماں کو بھی توڑ دو۔ اگر بیوی میں یہ رشتہ کمزور نظر آیا، سمجھ جاؤ اور پوچھ لو یہ عقیدے میں تو کب سے مبتلا ہے؟ 2020 پر 3 جنوری 4 تاریخ سے میں مبتلا ہوں، تو پھر نتیجہ نکالو، تمہارا نکاح 2020 پر 3 جنوری 4 کو ٹوٹ گیا۔ ہر سوال کا جواب ہے، میں پورا عنوان ذہن میں رکھا ہوں، آپ بھی رکھو، جتنی دیر ہو سکے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ایک ساتھی مجھے فون کیا، حضرت 4-5 غیر بیٹھے ہیں، مجھے پکڑ لیے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تو میں تمہارے اللہ کو مانو بھائی، ہمیں ہمارے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن تمہیں ایسے سینٹنس استعمال کر رہے ہیں ہمارے خدا آٹومیٹک ریجیکٹ ہو رہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ سے جتنے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ مانے جاتے ہیں ریجیکٹ ہو گئے، الا اللہ پر اللہ کا ثبوت ہے۔ آیا بیٹا سمجھ میں؟ آیا؟ نہیں بولو، 100 مرتبہ سمجھاتا ہوں، جان نہیں جائے گی بس ہی تو جائے گی، اور اس عنوان پر ہم بس قربان نہیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا مولانا شفیع صاحب؟ کون تو بھی بولتی کیا دیکھو بس گئی تو جان دو، حضرت کار میں بھیج تو بول کو، پھر بھی بولتے بیجاپور کا دل بڑا کہتے نکو نکو، کوئی بات نہیں، آنا جانا رکھیں گے، یہ سب نوجوان علماء ہیں، ان سے کام لو کام لو۔ کیا بولتے مولانا؟ ان کی خدمتوں سے آراستہ ہو، بیٹھو، 2-4 صحیح پکڑ کر بٹھا لو اور پوچھو ذرا ختم نبوت پر بات کریں آپ، بس ہو جائے۔ حضرت 3-4 غیر مسلم بیٹھے ہیں، ہم سے کہتے ہیں تمہیں تمہارے اللہ کو مانے تو مانو جی، لیکن ہمارے خداؤں کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں تمہارے اللہ کو بڑا مانے تو مانو، لیکن یہ کیا بول رہے ہیں سب سے بڑا؟ سب سے بڑا کا مطلب کیا؟ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہی تو مانا ہے سب سے بڑا۔ اسے کہتے ہیں ہمارے عربی گرامر میں اس میں تفضیل۔ مؤذن صاحب پڑھتے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھی ہے اذان، بن جاؤ مؤذن، کیا حرج ہے؟ تنخواہ 1 لاکھ روپے دیو بن جاتا ہے، صدراں کا کلیجہ پسینہ ہوگا۔ 2500 روپے 3000 روپے موزانہ کی تنخواہ دے دال کو، یہ بے وقفوں کو مدینے کی اذان ہونا کہتے اب تمام دشمنان اسلام کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے صرف ایک اذان کافی ہے۔ اذان کے کلمات کے ساتھ ساتھ آواز جو حرمین شریفین کے مؤذنین کے انداز پر ہوتی ہے اذانیں، وہ اذانیں ہمارے علاقوں میں پھیل جائے انشاءاللہ تعالی
آج نہیں کل دل کی دنیا بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا کا مطلب کیا معلوم؟ اس سے بڑا حضرت انہوں یہ پوچھ رہی نا کیا کرنا حضرت، میں بولا کیا بھی ٹینشن لے انہوں کو، چاہ منگا لو، چاہ پلاؤ، بسکٹ بھی منگاؤ، بسکٹ بھی کھلاؤ، ان کو بولو، پوچھو۔ یہ جو جملے ہمیں بولتے نا، ہمارے طرف سے بنائے ہوئے جملے نہیں، یہ آسمان سے اتارے ہوئے جملے ہیں، ہمارے طرف سے بنائے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ بنائے، ابو بکر صدیق بنائے، خود پیارے آقا بنائے، یہ آسمان سے اتارے ہوئے جملے ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو مقدس کتاب قرآن پاک میں ہے۔ ایسا کوئی جملہ تمہاری بھی مقدس کتاب میں ہے تو تمہیں بھی بیان کرو، ہوگا قصہ ختم۔ ہمیں کبھی بھی نکو کرو بولے کر بولے، تمہیں ہم نہ یہ کرو نکو وہ کرو نکو بول رہی سو، ہمیں تو تم نہ کیا بھی نہیں، الٹا ہمیں یہ کھاؤ وہ کھاؤ بول رہی۔ حضرت سمجھے نہیں آپ؟ تمہیں ہم نہ بولتے سو یہ کھاؤ نکو وہ کھاؤ نکو، ان کو اماں بولو ان کو بابا بولو بولو، ہمیں تو کیا بھی نہیں بول رہی ہے۔ تمہارے بھی اگر کتابوں میں ہے تو تمہیں بھی وہ الفاظ اپنے مائکوں میں بیان کرو، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ قیامت کی صبح آ جائے گی، ان کی کتابوں سے ایسے جملے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ لا الہ الا اللہ، کلمے کے دو حصے، ہر حصے کی دو باتیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک حصہ محمد الرسول اللہ، دوسرا حصہ، پہلے حصے کی دو باتیں، ایک کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، دوسرا اللہ کے علاوہ کسی اللہ کو ماننا بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ محمد کے بعد اللہ کا کوئی رسول نہیں۔ ایک لا کلمے میں، ایک لا حدیث میں، سبحان اللہ، ایک لا کلمے میں لا الہ الا اللہ، دوسرا لا حدیث میں لا نبی بعدی۔ صاف نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا کا معنی کیا؟ لا کا معنی کیا؟ زور سے بولو بیٹے، نہیں نہیں، اسے بولتے سو عربی سیکھو بول کر، خیر میں تم نہ نہیں بول رہا ہوں، دوسرے کو بول رہا ہوں، الف باتا برابر معلوم، انہیں گگو انجینئر مرزا، اسے پوچھنا تیرا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ٹائم آف برتھ کیا ہے، زوال کے وقت پیدا ہوا رنگا انہیں۔ عربی کیا سمجھے؟ کبھی سیم الفاظ رہتے ہیں معنی بدل جاتا ہے، سیم الفاظ رہتے ہیں معنی بدل جاتا ہے، سیم جملہ رہتا ہے انداز کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یوٹیوب میں کی، گوگل میں کی، انٹرنیٹ میں کی، ذرہ عربی کیا پڑھ لیے سب بیان کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اتنے مولی صاحب ہی نا، ان کا سنو نا بیان، ڈاکٹراں کا، لائراں کا، انجینئراں کا، کیا مولی صاحب پورے مر گئے؟ اچھا ڈاکٹر ہو تو خراب ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں، جب علماء ہو، علماء کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے کیوں؟ علماء حق ہے نا، ان علماء کرام کو پوچھو، حضرت قبلہ کو پوچھو، مولانا کو پوچھو، ان علماء کو پوچھو، خالی عربی گرامر پڑھنے کے لیے مدرسے میں ہم نہ 3 سال لگ گئے نہیں مولانا، نحوے میر سے لے کر شرح جامی تک، خطر الندى دیکھے تو آج بھی ڈر ہو رہا ہے، یہ کیا بنگلور کے مٹھایا نہیں رہے بابا،
کتاباں کے نامہ گرامر کے. اب تو خطر الندیٰ کی رائٹنگ تحریر بھی بدل گئی. ہمیں جب پڑھتے تھے وہی کیرل کی تحریر تھی. وہ تحریر دیکھے تو ڈر ہوتا تھا ہمنا. نہیں مولانا؟ خالی 3 4 سال ہم نے گرامر پڑھا ہے. ایک معنی لا کا آتا ہے نہیں. ایک معنی لا کا آتا ہے نہیں. کوئی نہیں، کوئی آ جاتا اندر. کیا مولانا صحیح بول رہا ہوں میں؟ 13 سال ہدایت النحو پڑھایا ہوں میں الحمدللہ. ہدایت النحو 13 سال پڑھایا ہوں. پوری ہدایت النحو کتاب کو میں سوال جواب میں تبدیل کیا ہوں. الحمدللہ. پھر بھی مولوی صاحب خالی قرآن پڑھ لگا جاتی بول کر سمجھ جاتے سو پبلک والے. نہیں، 8 سال 9 سال مدرسے میں ایسا زبردست پڑھانا پڑھاتے ہیں، دنیا میں اتنا گہرا علم کوسا بھی نہیں. ایک مرتبہ ایک مولانا سے مجھے بحث ہوئی. ڈاکٹروں کا علم نازک کی، مولوی صاحبہ کا علم نازک. انہوں بولے ڈاکٹروں کا علم نازک، میں بولا نہیں علماء کا علم نازک. بحث اور دلیلیں چلتی رہی. آخر انہوں نے کہا ذرہ ڈاکٹر سے مس ہوگا جان کو نقصان. میں نے کہا کہ ذرہ عالم سے مس ہوگا تو ایمان کو نقصان ہے. تب جا کو منہ بند کر لیا انہوں. سمجھدار لوگ سمجھ والی بات کو قبول کر لیتے ہیں. جو بے سمجھے ہوتے نا ان کی مرغی کو ایک ہی چٹان. لا کا معنی کیا؟ کوئی نہیں. لا الہ. یہاں بھی لا کا معنی کیا؟ کوئی نہیں. حدیث میں آقا نے اللہ کا فرمان اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہاں بھی میں بات کو آگے لیے بغیر یہیں ڈسکنیکٹ کر کے جن آیتوں کو ختم نبوت پر پڑھا ذرا ان کی حقیقتوں کو جاگ دیں. ایک آیت پڑھا میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جانتے اس آیت کو آپ لوگ؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت قاضی صاحب یہ پڑھ رہے تھے، لیکن تمہیں ہے نا کہاں کی تھے. مولانا نوشو کو بیٹا کو خطبہ پڑھ لگ رہا ہے تو گھگو کیا کی سن لگ رہتا. پلنگ کیسا ہے کی، بیرو کیسا ہے کی، شادی کے بعد سلامی میں بات کوسی ہے کی، دعوت کیسی ہے کی. ہیں ایسے نوشو. 4-5 دن پہلے بھی ایک مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، نوشو کو الٹا کرایا. ڈانٹ ڈالا میں، میرے منہ کو بریک نہیں. پورا نکاح پڑھا رہا ہوں. انہیں کہا کہ سلک ہے خیر جان دو، بلکہ خاموش رہ گیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا تب بھی اٹک گیا، چھوڑ دیا. الٹا سکھا کو دیا میں یہ بول با بول کر. اس کے بعد دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھایا تو خون بیٹھا. بولا جے نوشو تم نہ دعا کروں سو ہونا کا تو ہاتھ اٹھاؤ، نہیں تو میں اٹھ جاتوں کا یہاں. کھلا بول دے لیا. تم نہ دعا کرو، شادی ہو کر نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کو منا کر نبی کو درود پڑھ کر 2-3 قرآن کی آیات دعائیں پڑھ لے کر اللہم الف بینہما کما الفت بینہ. کس کے واسطے دعا؟ نوشو کے اماں کے واسطے. کیا نوشو کے واسطے اللہم الف بینہما کما الفت بینہ. عرض کے باوا کے واسطے. کیا نوشو کے واسطے دعا. وہ بھی وسیلہ کس کا ہے؟ حضرت آدم کا. وسیلہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. وسیلہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا. وسیلہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کی مائیں امہات المؤمنین کی محبتوں کا وسیلہ لے کو دعا کرو تو بڑا ہے. کیا حال ہے حضرت. افسوس میرے پیارو، افسوس. آپ ہنستے ہیں، امت کے حالات پر ہمارے دل روتے ہیں. روتے ہیں. تمہیں میرے بچے، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے بھائیاں بڑی عمر کے ہیں تو ماما چچا ہم سب کا کنبہ ایک، خاندان یہ، قبیلہ ایک. مانا کہ خون الگ ہے، دودھ الگ ہے، مذہب تو ہمارا ایک ہے.
اور ہمارا رشتہ خون سے نہیں، دودھ سے نہیں، قرآن سے بنا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، میری گئی گزری حالت پر تم کو درد ہوتا ہے تو یہ تمہارا ایمان ہے، تمہاری گئی گزری حالت پر مجھے درد ہوتا ہے تو یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے، مرو تو ایمان و اسلام ہی کی حالت میں مرو، مرنے کے بعد کے مسائل کا پورا دار و مدار ایمان و اسلام کی آئیڈنٹی پر ہے۔ جنازے شاندار اٹھیں گے، ایمان کی موت سے معروم ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نجات کا۔ خبریں سجائی جا رہی ہیں، بتیاں سلگائی جا رہی ہیں، پھول کے شال اڑائے جا رہے ہیں، ایمان کی موت نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی خبر جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہو۔ جنازوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، جنازوں کے مجمع کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، گزری ہوئی خدمات و ٹائٹل القابات کو اور خدمات کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، سجی اور بنی ہوئی مضبوط خبروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، مسلمانوں کے قبرستانوں میں خبروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، مر کر دیکھو کس کا حشر کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمان اور اسلام اور ایمان کی حالت ہی میں مر۔ ختم نبوت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، ختم نبوت کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہمارے بزرگوں کا، ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا، آپ سب اچھے ہیں، میں گنہگار ہوں، لیکن ہم سب کی ایک خواہش ہے نا، چھوڑو حضرت ہمیں کیسے کی، اللہ ایمان کے ساتھ موت دے ڈالے تو بس سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو میرے پیارو، کون کون ایمان کی موت مرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بھی اٹھا لیا، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس زمانے میں ایمان کی موت مہنگی ہے۔ مولانا شفیع صاحب دامن برکاتہم بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، اس دور میں ایمان کی موت بہت مہنگی ہے۔ وہ وظیفے، وہ کام، وہ خدمات، وہ عقیدے مضبوط بنا کر رکھ لو، تمہارے موت ایمان کی حالت میں آنے کی گارنٹی قرآن دے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب کی خواہش ہے ایمان کی حالت میں مرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ سب بھی یہی بولتے، گنہگار سے گنہگار بھی یہی بولتا ہے کہ آپ کی بھی رندو حضرت موت ایمان کی حالت میں آ گئی تو بس۔ میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے اسپتال گیا تھا، میرے دوستوں میں سے تھے، ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ مجھے جانتا پہچانتا دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا حضرت 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 تمہیں آئی نہیں حضرت، اللہ بھیجا سو حضرت۔ کیا بات قصہ؟ حضرت ہمارے ابا آئی سی یو میں ہی حضرت، ڈاکٹر بولے 10-15 منٹ بھی شاید زندگی نہیں رہیں گی حضرت۔ ہم نے کیا آتا حضرت، ذرا جا کر تمہیں کلمہ پڑھا دلو حضرت۔ ہمارے ابا ایمان کی حالت میں مر جائے حضرت، سب کی تمنا، ہم بھی چاہتے یہی، ہمارے ماں باپ کی ہو، ہماری ہو، ہماری اولاد کی ہو، نسل کی ہو، فصل کی ہو۔ یہ خون جنت میں جڑ کر نہیں رہے گا، یہ دودھ جنت میں جڑ کر نہیں رہے گا، جنت میں جڑ کر رہنے کی شرط ہی ایمان و اسلام ہے۔ ہمارے بابا، ہمارا خون جنت میں ہمیشہ نہیں، ہماری اماں جس کا دودھ ہم نے پیا ہے جنت میں ہم نہیں، جنت میں جڑنے کی شرط ہے ایمان۔ صاحب ایمان ہو جنت میں جڑیں گے، نہیں تو باپ کہیں، بیٹا کہیں، بیوی کہیں، شوہر کہیں، دوست کہیں ہے، سب
सबको ईमान की मौत की दुआ करना पड़ेगा। एक फजीलत, एक वजीफा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस पर अमल कर लो, एक किस्म की गारंटी हो जाएगी ईमान की मौत की। खुद मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब रशादी दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मिशन और काम में अपने आप को वक्फ कर चुके हैं और मेरी बड़ी सरपरस्ती फरमाते हैं और बहुत मेरी तरबियत किए हैं। हज़रत के खिताब में खुद मैंने सुना और हज़रत ने फरमाया, जो ख़त्म नबूवत का मिंबर बन जाता है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मिंबर बन जाता है, उसके लिए 3 फजीलतें हैं। कितनी फजीलतें? 3 फजीलतें। फजीलत सुनाकर आप सबको मैं मिंबर बनाकर बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह ताला। एक फजीलत, ख़त्म नबूवत का जो मिंबर बन जाता है, ख़त्म नबूवत का मिंबर बनना का तो क्या, इस वक्त हुजूर के ज़माने से ये फसाद है। हुजूर की शान को, शौकत को, आपके मकाम को, मर्तबे को, सहाबा के इश्क को, मोहब्बत को, ईसार को, क़ुरबानी को देख कर कुछ मक्कार, गद्दार, धोखेबाज भी शान पाने के लिए, इज़्ज़त पाने के लिए, लोगों का माल पैसा हड़पने के लिए नबूवत का दावा तो खुद नबी के ज़माने में किया, क्योंकि आका का दरबार बड़ा अजीब था। मामूली किसके पास भी दौलत या छोटी फना होने वाली 2-4 साल में कुर्सी किसी को मिल जाती है तो उसका दरबारी ऐसा होता है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, उसके दरबार का आलम क्या होगा। और सच बात है बीजापुर के मुसलमानों, इसमें डाउट भी नहीं करना, जो मजलिस नबी के ज़माने में नबी की होती थी, ऐसी मजलिस न नबी से पहले कभी ज़मीन व आसमान को, चांद सूरज को, फरिश्तों को, हवा पानी नज़र आई, न आका के बाद ऐसी मजलिस किसी को नज़र आई। क्या सहाबा की मोहब्बत, अदब भी था, मोहब्बत भी थी। मिसाल बोलने के लिए, अब मजलिस है नहीं, बैठे ही नहीं आप लोग, उलमा बैठे ही नहीं, बात करने के लिए मैं बैठा हूँ नहीं, आप सब खामोश बैठे ही नहीं, कौन भी बीच में उठता बैठता चलता है, मजलिस का तो चलता, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। लेकिन नबी की मजलिस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने वाले सहाबा जब बैठ जाते थे, उठना तो दूर की बात, सांस की आवाज़ भी ज़ोर से निकलती नहीं थी। है किताब, मेरे पास एक किताब है, नामों से रिसालत व गुस्ताख़ रसूल की सज़ा, उसके अंदर शिफाउल क़ुलूब के हवाले से लिखे, सांस की आवाज़ भी ज़ोर से नहीं निकलती थी, खांसना तो दूर की बात। इतना अदब। अब मैं बयान कर लेकर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे हैं, बाज़ लोग मुझे देख रही, बाज़ लोग, और बाज़ लोग क्या कर लगे हैं, मुझे क्या मालूम है कि आलिमुल गैब क्या, और ये मोबाइल आ जाने के बाद तो अंदर से कामाबूत हो रही, पीठ के पीछे मैसेज चल रहा है। ये हमारी मजलिसों का हाल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस होती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम की निगाहें प्यारे आका के चेहरे पर, ये एक भी मिस नहीं। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप करीब बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं नज़र आ रहा हूँ, पीछे बैठने वाले ज़रा झाँक को देख रहे। एक मोहब्बत, बोलने वाले को देखना ज़रूरी हो जाता है, मेंटालिटी। सहाबा फरमाते हैं, नबी का खुला हुआ मोजज़ा था, पैगंबर बैठकर बयान फरमाते थे, कुरान बताते थे, हदीस बताते थे, शरीयत और इस्लाम बताते थे, लेकिन सामने रहने वाले को आका का चेहरा जैसे नज़र आता था, पीछे रहने वाले को भी आका का चेहरा वैसे ही सेम नज़र आता था। आका की मजलिस में करीब और दूर का सवाल ही नहीं होता था।
آقا جب بانٹتے تو پورے ادب کے ساتھ سب لیتے تھے. آقا جب کوئی بات کا سوال کرتے تھے جو کوئی ہوتا لا کر چھاور کر ڈالتے تھے. اب یہ سب فضیلتیں، عظمتیں، ایثار، قربانی دیکھے تو کچھ لوگوں کو بھی شوق ہو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم نہ بھی ایسے عزت ملتے ہیں ککو بول کو دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا انہیں دعویٰ کرنا شروع کر دیا. ان دعویٰ کرنے والوں میں سے آج بھی دعوے ہی. قادیان میں ایک پیدا ہوا، اس کا نام غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی نہیں، غلام قادیانی، قادیان کا غلام ہے انہیں. اس کے لیے اتنا اچھا نام بھی اچھا نہیں لگتا. کیا مولانا؟ اس کے لیے اتنا اچھا نام غلام احمد. احمد کس کا نام؟ میرے آقا کا نام قرآن میں ہے، من بعد اسمہ احمد. ایسا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. انہیں قادیان میں پیدا ہوا، غلام بڑا ہوا، پڑھا کی لکھا کی کیا حکم ریا کی، نبی کی عظمتیں، نبی کی سیرت سب پڑھا. انگریزی مشن بھی اس پر اثر ہوئی. لمبی تاریخ ہے، کبھی علماء بیان کریں گے. انہیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. گگو کون بھی دعویٰ نہیں کرنا، تم نے سمجھانے بول رہا ہوں سو. کون بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، صحابیت کا دعویٰ. ولی بولو. اب اٹھ کر کون بھی حضرات میں ولی کا تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ وہ تو جو چاہے ولی بن سکتا ہے، لیکن دعویٰ کرنے سے پہلے صورت سیرت سبھی ذرا ویسا بناؤ. آج کل مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ ولیاں بھی، کھانے والے ولیاں، لوٹنے والے ولیاں، دم مارو ولی، بیڑی شاہ ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. میوزک پیر بابا مارکیٹ میں حضرت میرے پاس ہے ثبوت. جوش والے بابا کہتے ہیں، جوش والے بابا. کیا پینی گرا جا رہا ہے؟ ڈپلیکیٹ آ گیا بازار میں. ایک ڈپلیکیٹ گیا کہتے ایک گاؤں کو جا کر بولا کہتے لوگ ڈپلیکیٹ کو جلدی مان لیتے ہیں نا، اوریجنل کو جلدی نہیں مانتے. ڈپلیکیٹ کو مان لیے، پورے لوگ جمع ہو گئے. اب انہیں آفر دے رہا ہے. کیا آفر دے رہا ہے؟ جو مجھے تحفہ دے گا اسے میں جنت دوں گا. سبحان اللہ. اب انہیں آ رہا ہے، بابا میری طرف سے 50,000 روپے، جا تجھے بھی جنت. بابا میری طرف سے 1,00,000 روپے، تجھے دوسرے نمبر کی جنت. ایک جنا آیا، بابا تم نے 5,00,000 روپے. بابا بولے تجھے جنت النعیم. اور ایک جنا بولے 10,00,000 روپے، تجھے جنت الماوا. اور ایک جنا آیا کہتے بابا 2 کلو سونا تمنا، تجھے جنت الفردوس. تمہارے سکا عقل مند بیٹا تھا، انہیں دیکھا انہیں ورجنل ڈپلیکیٹ. ولی رہتا تو دولت سے دور رہتا، انہیں ورجنل کی ڈپلیکیٹ کی معلوم کریں گے بول کر بولے بابا. لمبا پکاریا، بابا خوش ہو گئے. آواز اتنی بڑی ہے تو تحفہ کتنا بڑا ہوگا. بابا بولو دبئی کا برج خلیفہ تمنا. دبئی کا برج خلیفہ تمنا. بابا کو غصہ آیا، برج خلیفہ دبئی کا تیرے باپ کا. انہیں بولا جنت تمہاری اماں کی. میرے حال ولی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ولی تو مان سکتے ہیں. نبی ہونے کا دعویٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کے بعد کوئی خوبصورت، نبی سے زیادہ تو خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بھئی چاند ہماری نظر میں کون بھی خوبصورت آ جائے تو تب بھی انہیں ولی نہیں ہو سکتا. زبردست علم والا آ جائے تب بھی انہیں ولی نہیں ہو سکتا. ہر دن کا تہجد گزار ہو جائے تب بھی نبی نہیں ہو سکتا. روز کا روزہ دار ہو جائے تب بھی ولی نہیں ہو سکتا. انہیں غلام قادیانی اچھا ہوا میرے دور میں پیدا نہیں ہوا، اس کے دور میں پیدا نہیں ہوا. یہ تو صورت میں تھوک کو آتا، تھوکتا نہیں تھا، اٹھو کرتا. گندے لوگوں کے لیے اچھا پانی نہیں، گندا ہی پانی چاہیے. اسے مارنا نہیں حضرت. غلام قادیانی کو کیا بھی بولنا نہیں، اس کے ماننے والوں کو بولنا.
کیا صورت ہے معلوم اسے؟ دیکھے نہیں تمہیں دیکھو نو کو. آج کل کہتی بھی بولے تو ریسرچ گوگل مولانا گوگل سے کرتے لگا, گوگل میں ڈال کو دیکھتے دیکھو تو کو صورت 3 دن ڈراؤنی خواب آئیں گے. میرے آقا کیا صورت ہے اس کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت اللہ کا ایک عذاب ہے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کا ایک عذاب ہے. ہم نہ تو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب غلام قادیانی کو دیکھتے ہیں تو مولانا لعنت کیا چیز ہے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. لعنت کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. ارے ذرا سوچ, ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے, ہر نبی با عقل ہوتا ہے, ہر نبی با عمل ہوتا ہے, ہر نبی طاقتور ہوتا ہے. کبھی کسی نبی کی عقل کسی سیکنڈ کے لیے بھی معاف نہیں ہوئی, کبھی کسی نبی کی طاقت کسی سیکنڈ کے لیے خراب نہیں ہوئی. نبی کا عمل امت کے عمل سے بڑا ہوتا ہے, نبی کی عقل امت کی عقل سے بڑی ہوتی ہے, نبی کی زندگی امت کی زندگی سے اچھی ہوتی ہے. انہیں صورت ایسی, اسے جا کر نبی مانے, انہیں جا کر نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد تو میرے نبی کے بعد کیسے کیسے حسین پیدا ہو گئے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے. جبرائیل جس کی شکل میں آتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا, ویسا خوبصورت بھی میرے نبی کا غلام ہے. جب غلام کی خوبصورتی کا یہ حال ہے, آقا کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. ارے نبی کو بھائی سبحان اللہ نہیں بول رہی, نہیں بولے تو فجر تک پڑھ لگ رہتا ہوں. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, یہ شعر حضرت کے حوالے سے سمجھ میں آئی بات ہے. والد صاحب بہت محبت کرتے تھے حضرت کو, اور جب بھی میں قریب حضرت کے جاتا ہوں تو حضرت وہی محبت کرتے ہیں مجھے. آج مجھے خود افسوس ہے کہ حضرت کا بیان نہیں ہوا, تھوڑی دیر سے ہی بیان نہیں ہوا. مطلب نہیں, تم لگا دیے تو کھانا دیتی, پیسہ دیتی, کپڑے دیتی, حضرت تو اپنا وقت بھی مجھے دیا ہے. سبحان اللہ. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. والضحیٰ کیا ہے؟ میرے آقا کی چہرے کی حسن کی خوبصورتی کی قسم خود خدا کھاتا ہے. جس چہرے کے حسن کی قسم خدا کھائے وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا. ان کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی آخری نبی ہمارے, بولو الحمدللہ. ہمارے نبی کے بعد کوئی صحابی تو ہوا, امام ہوا, مفسر ہوا, محدث ہوا, فقیہ ہوا, غوث ہوا, قطب ہوا, ابدال ہوا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا. آج ایک فتنہ, ایک سازش, ایک وبا سارے عالم میں پھیلتی جا رہی ہے. میرے نبی کے بعد دیوانوں کو, پاگلوں کو
میرے جملے پر مجھے معاف فرما دیں، آپ کی مجلس میں مجھے ایسی باتیں کرنا نہیں ہے، لیکن میں کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے نبی کے بعد پاگلوں کو، دیوانوں کو، جاہلوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، حرامیوں کو ولی تو ولی نبی مان رہے ہیں۔ غلام قادیانی کے حرامی ہونے کو ثابت کر سکتا ہوں میں، شرابی ہونے کو ثابت کر سکتا ہوں۔ سر میں پگڑی پہن لیا، ذرا عربی میں کیا مہارت آ گئی، کیا جھبا پہن لیا، چاہنے والے کیا مل گئے، کوئی آدمی جو چاہے وہ دعویٰ کر دے تو قبول کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر تمہارے ابا کون یہ مت سکھاؤ، پوچھو بیٹے ہمارا رب کون۔ وہ تتلی زبان سے 2-3 مرتبہ کی تعلیم پر تمہارا بچہ تم کو تمہارے سوال پر یہ کہہ دے، ابو، ڈیڈی، ہمارا رب اللہ ہے، مغفرت گارنٹی۔ پھر پوچھو بیٹے ہمارے نبی کون ہے، بچہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور گارنٹی۔ بیٹے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، خالی بچہ منڈی ہلا دیا، جنت کے درجات۔ بیٹے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، بچہ ذرا غصے سے کرو، خدا کی قسم تمہارے بچوں پر فرشتے فخر کریں گے۔ کہاں سکھا رہی ہیں ہمیں، بیٹے نانا کون، کہتا گگو۔ یہ سکھانے سے وراثت مل سکتی ہے، جنت نہیں ملتی۔ کیا قبلہ؟ وقت بہت ٹائٹ ہے، میں بہت ادھوری بات کر کے جا رہا ہوں، مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سیرت کا جلسہ ہو تو بلاؤ، عظمت اولیاء کا جلسہ ہے تو بلاؤ، عظمت صحابہ کا جلسہ ہے تو بلاؤ۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، میں خود انشاءاللہ تعالی فراز سے یا ذمہ داروں سے کہوں گا کہ بھئی اس وقت میں فری ہوں، میں اور ادھورے عنوان کو پورا کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ بالکل سادہ سیدھا بیان کرنے کی مجھے موقع بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں ہے۔ مرنے کی گارنٹیوں میں سے ایک گارنٹی جو ختم نبوت کا ممبر بن جاتا ہے، اسے تنظیم کی ضرورت نہیں، تحریک کی ضرورت نہیں، صدر کی ضرورت نہیں، سیکریٹری کی ضرورت نہیں۔ اگر ہے تو رجوع ہونے کے لیے ایک نظام ہے، لیکن ہر مسلمان غلام محمد اپنے آپ کو تحفظ ختم نبوت کا اپنے آپ کو ممبر سمجھے۔ اس کی 3 فضیلتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ تو وہ بات علماء کی خدمت میں رکھ دوں گا میں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب بتائیے، دل سے ہاتھ اٹھانا، سمجھ میں تحفظ یہاں ہے حضرت، تحفظ ختم نبوت کمیٹی ہے حضرت؟ نہیں ہے، بنانا ابھی بنا لیجئے۔ مولانا شفیع صاحب گزارش ہے فوراً ایک جیسے جمعیت ہے، جماعت ہے، ملی کونسل ہے، پرسنل لا ووٹ ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، دنیاوی فلاح و بہبودی کی تنظیمیں ہیں اور دفاعی تنظیمیں ہیں، اس سے حکومت کا دفاع ہوتا ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کی جب تنظیم بنتی ہے، دجال کا دفاع ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بنے گی، جب بنے گی تو اعلان ہوگا، اس سے پہلے ہی الاول فالاول والسابقون الاولون من المہاجرین، اس تحت میں آپ میں سے کون کون تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روح مبارک بہت خوش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک چھوٹی سی گزارش، ویسے تو میں تصویر کا قائل نہیں ہوں، میں یہ پکڑ لیتے ہیں تو ضرورت ہے، سب پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ایک تصویر ہمارے ان عاشقان رسول کی آ جائے۔ تحفظ ختم نبوت، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ زندہ باد کہتے رہیے، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہمارے ان محبتوں کو قبول فرما کر ایمان کی موت نبی کی سفارش میں حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔